السلام علیکم پیارے دوستو، سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پر۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کے اس بیان میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ظالم یزید کی موت کتنی دردناک ہوتی ہے اور اللہ رب العزت کا اس پر کیسا قہر نازل ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اس پر کس طرح کا بھیانک عذاب ڈال دیتے ہیں کہ جس کو ٹال پانا ظالم یزید کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور یہ وہی ظالم یزید ہے جس نے ہمارے نبی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کربلا کے میدان میں بہت ہی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیتا ہے، شہید کر دیتا ہے۔ دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک مرتبہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا کہ اے حذیفہ، مجھے ان فتنوں کے بارے میں بتاؤ جو سمندر کی موجوں کی طرح اچھال ماریں گے اور بڑے بڑے نیک لوگوں کو اپنی چپیٹ میں لے لیں گے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جواب دیا کہ اے امیر المومنین، آپ کو ان فتنوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب تک آپ زندہ رہیں گے تب تک ان فتنوں کا دروازہ بند رہے گا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے پوچھا کہ اے حذیفہ، ان فتنوں کا دروازہ کھولا جائے گا یا پھر توڑ دیا جائے گا؟ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جواب دیا کہ اے امیر المومنین، وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا اور وہ دروازہ آپ خود ہوں گے۔ یہ اشارہ تھا کہ آپ آگے چل کر شہید کر دیے جائیں گے۔ دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جو بات پوچھی کہ آخر اسے توڑا جائے گا یا پھر کھولا جائے گا، تو یہ اس وجہ سے پوچھا کہ اگر دروازہ کھولا جائے تو اسے بند کرنا تو آسان ہوتا ہے، لیکن توڑا جائے تو پھر دروازہ دوبارہ بند نہیں ہو سکتا۔ اور آگے چل کر ایسا ہی ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو شہید کر دیا گیا اور یہ دروازہ ایسا ٹوٹا کہ آج تک بند نہ ہو سکا۔ حضرت ابو ہریرہ اپنی آخری عمر میں دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ، مجھے میری اولادوں کو حکومت آنے سے پہلے اپنے پاس بلا لینا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میرا ایک بیٹا ظالم یزید جب حکومت پر بیٹھے گا تو میرے نبی کے پیارے نواشوں کو، میرے نبی کے بچوں کو بہت ہی بے دردی کے ساتھ قتل کر دے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے میں بیٹھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے سینے سے لگا کر زور زور سے رو رہے تھے۔ اتنی دیر میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کمرے میں آئیں اور رسول اللہ کی ایسی حالت دیکھی تو تڑپ اٹھی اور پوچھنے لگی کہ اے اللہ کے رسول، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا حسین کو کوئی چوٹ لگی ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، نہیں، بلکہ ابھی میرے پاس ایک فرشتہ آیا تھا جو زمین میں آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کے اس بچے حسین کو آپ کی امت ذبح کر دے گی، قتل کر دے گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک کالا کتا جس میں سفید داغ ہیں وہ میرے اس بچے حسین کا خون چاٹ رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے سمر کی طرف اشارہ کیا تھا جس سے سفید داغ کی بیماری تھی، جس نے کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا سر کاٹ کر نیزے پر چڑھا دیا تھا۔ سن 60 ہجری کے بعد یزید مسلمانوں کا بادشاہ بنا، حالانکہ وہ مسلمانوں کا بادشاہ بننے کے لائق نہیں تھا، لیکن اسلام میں حکومت کا طریقہ یہی تھا کہ اگر باپ کی وفات ہو جاتی ہے تو اس کا لڑکا ہی خلیفہ بنے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ
لوگ باغ اپنی جسے مناسب سمجھے اسے خلیفہ بنا دیں۔ سن 60 ہجری کے بعد جب حضرت معاویہ کی وفات ہوئی تو کچھ ایسا ہی منظر سامنے آیا اور ان کا ظالم لڑکا یزید حکومت کا بادشاہ بن بیٹھا۔ حالانکہ اس وقت یزید سے کسی کو کوئی نفرت نہیں تھی، بلکہ مسلمانوں نے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی مخالفت کی تھی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ یزید کے مسلمانوں کے بادشاہ بننے میں کوئی صفت موجود نہیں تھی۔ یہاں تک کہ جب مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن حنظلہ یزید کے دربار میں اس کا جائزہ لینے گئے تو واپس آ کر مدینہ والوں کو بتایا کہ یزید بہت ہی عیاش ہے، شرابی ہے اور مسلمانوں کے پیسے کو حرام کاموں میں اڑاتا ہے، لڑکیوں کا شوقین ہے۔ اب یزید کے اندر اتنی برائیاں تھیں، نبی کے نواسے حضرت حسین کو اس بات کو برداشت کر لیتے، ہمارا بادشاہ ایک گناہگار انسان بنے، خلیفہ بنے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات ناگوارا پہنچی اور لوگوں نے ان کو سمجھایا کہ آپ حکومت کی باغ ڈور سنبھالے۔ آخر لوگوں کے بہت زیادہ مطالبے پر حضرت حسین مدینہ سے کوفہ شہر کی طرف نکلے تو یزید نے ایک بہت بڑی فوج کو بھیج کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان میں بہت ہی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا، ان کی عورتوں کو قید کر دیا، بے پردہ کیا اور بہت برا سلوک کیا۔ جب حضرت زینب کے دل چیر دینے والے خطبوں نے یزید کے پورے محل کو ہلا کر رکھ دیا تھا، یزید نے ڈر کر تمام اہل بیت کی عورتوں کو مدینہ واپس بھیج دیا۔ حضرت زینب جس وقت مدینہ پہنچی تو لوگوں کو کربلا کی داستان سناتی تھی اور حضرت حسین پر ہونے والے ظلم و ستم کو سناتی تھی، یزید کتنا ظالم ہے، کتنا عیاش ہے، یہ بتاتی تھی، اور ان کے ان دل چیر دینے والی آواز نے لوگوں میں انقلاب پیدا کر دیا اور سن 63 ہجری میں سارے مدینہ والے یزید کے دشمن بن کر کھڑے ہو گئے اور یزید کو اپنا بادشاہ ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ خبر جیسے ہی یزید کو پہنچی تو اس نے ملک شام کی ایک بڑی فوج کو حکم دیا، کہا کہ جاؤ مدینہ والوں پر حملہ کرو اور پہلے انہیں سمجھانا، اگر وہ نہ مانے تو ان کو ختم کر دینا، اور ایک بات کا خیال رکھنا کہ حضرت حسین کے لڑکے زین العابدین کو کچھ مت کہنا، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دینا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جس نے اہل بیت کو ستایا ہے اس کی سلطنت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اس کی سلطنت جلد ختم ہو جاتی ہے۔ یہ پوری 12,000 کی فوج تھی۔ جب یہ لوگ مدینہ پہنچے، بڑے بڑے صحابہ اکرام کو مجبور کیا اور ان کو قتل کیا، عورتوں کو بے پردہ کیا، ان کو شرع عام بازار پر لا کر کھڑا کر دیا، بڑے بڑے صحابہ اکرام کی گردنیں کاٹ کر انہیں شہید کر دیا گیا۔ اس واقعے کو واقعہ حرہ بھی کہا جاتا ہے۔ ظالم یزید کی حکومت کا یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، یہاں تک کہ بخاری و مسلم جیسی بڑی حدیث کی کتابوں میں بھی واقعہ حرہ کی دردناک داستان کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس جنگ میں یزید کی فوج نے بہت ہی بے دردی کے ساتھ بڑے بڑے صحابہ اکرام کو شہید کیا تھا، یہاں تک کہ روایت کے مطابق پورے 10,000 مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا تھا، جن میں کچھ ایسے صحابہ اکرام بھی تھے جنہوں نے جنگ بدر جیسی عظیم جنگوں میں بھی حصہ لیا تھا۔ ظالم یزید کی فوج نے ان میں بڑے صحابہ اکرام کو بھی نہ چھوڑا اور ان کا پاکیزہ خون گردنیں کاٹ کر سڑکوں پر بہا دیا۔ مشہور صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی شہید کر دیے گئے۔ یزید کی فوج نے اتنا خون بہایا کہ ایک راوی لکھتے ہیں کہ سڑکوں پر صحابہ کرام کا ایسا خون بہ رہا تھا کہ قدم رکھنے کی جگہ نہیں ملتی تھی۔ حافظ ابن قتیبہ اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ یزید کے لشکر کا ایک فوجی کسی بڑے صحابی کے گھر میں گھس گیا اور تلوار لہراتے ہوئے عورتوں سے کہنے لگا کہ گھر میں جو سامان ہے وہ میرے حوالے کر دو، تو گھر کی پاکیزہ عورتوں نے جواب دیا کہ سامان تو آپ کے سپاہی لوٹ کر جا چکے ہیں،
کہ سن کر اس سپاہی نے گھر کے دودھ پیتے بچے کو بھی نہیں چھوڑا، اس بچے کو بھی قتل کر دیا، اس کی موت ہو گئی۔ یہ جنگ اتنی دردناک تھی کہ 3 دنوں تک مدینہ کی مسجد میں نماز ادا نہیں ہوئی۔ یہاں تک کہ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ یزید کی اس ظالم فوج نے اپنے گھوڑے مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے پاس لا کر باندھے اور رسول اللہ کی ممبر کی بہت بے حرمتی کری۔ آخر اس جنگ کے بعد جب یزید لشکر مدینہ چھوڑ کر واپس گیا تو مدینہ کے ہر گھر سے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ بڑے بڑے صحابہ اکرام شہید ہو گئے تھے اور جو بچے بھی تھے انہیں زبردستی یزید بادشاہ ماننے پر مجبور کر رہا تھا۔ اس واقعے کو کچھ ہی دن گزرے تھے کہ یزید پر اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے اور پھر یزید ایسا بیمار پڑا کہ بستر سے اٹھنے کے لائق بھی نہیں بچا۔ اس کے پیٹ میں ایک درد اٹھا اور پھر اس کی آنتیں سڑنے لگی۔ بستر میں ایسے تڑپتا تھا جیسے پانی کے باہر مچھلی تڑپتی ہو۔ آنتیں سڑنے کی وجہ سے رات بھر اپنے بستر پر چیختا اور چلاتا تھا اور جو حاکم آتے تھے وہ اس کو بچانے میں ناکام رہے۔ ظالم پر اللہ کا عذاب تھا اس لیے کوئی ٹال نہیں سکتا تھا۔ اس بیماری میں اسے بہت پیاس لگتی تھی لیکن اگر وہ پانی پیتا تو اندر جا کر وہ آگ کی طرح کھولنے لگتا تھا اور ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے سینے میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا گیا ہو، اور اگر پانی نہ پیتا تو پیاس سے برا حال ہو جاتا تھا۔ کیونکہ اسی ظالم نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو کربلا کے میدان میں پیاسا شہید کیا تھا۔ آج اسی کے بدلے میں اللہ نے ایسی عبرت ناک سزا دی کہ وہ دنیا کے لیے عبرت بن گیا۔ آخر اسی بیماری میں تڑپ تڑپ کر ظالم یزید کی 15 ربیع الاول سن 63 ہجری میں موت ہو گئی۔ جب اس کے دربار میں اس کی لاش کے قریب آئے تو ایسی بدبو آ رہی تھی کہ سبھی دور بھاگ گئے۔ کوئی اسے دفن کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پورے محل میں لاش کی بدبو پھیل رہی تھی۔ ہر ایک پریشان تھا۔ آخر کسی طرح چہرے پر پٹیاں باندھ کر ظالم یزید کو مقام حرین میں دفن کر دیا گیا۔ لیکن اس کے کچھ سالوں کے بعد جب عباسی حکومت بنی تو ان کے خلیفہ نے یزید کی قبر کھود کر جب اس کی لاش باہر نکالی تو اسے دیکھ کر سبھی کانپ گئے۔ لاش دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے اس کے چہرے کو لوہے سے پیٹا گیا ہو۔ اس کے سارے جسم پر زہریلے کیڑے رینگ رہے تھے اور عجیب طرح کی بدبو پھیل رہی تھی۔ یہ دیکھ کر خلیفہ منصور نے یزید کی لاش کو عبرت کے لیے سولی پر لٹکا دیا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اہل بیت کو تکلیف دینے کا انجام کیا ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کا کیا انجام کرتا ہے، اس پر کیسے کیسے قہر نازل کرتا ہے۔ تو آپ نے مکمل طور سے سنا کہ ظالم یزید کی موت کتنی دردناک تھی۔ ہمارے نبی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو اور تمام اہل بیت کو ناحق ستانے کا ظالم یزید کو اللہ رب العزت نے کتنی بڑی سزا دی اور عبرت ناک سزا دی۔ تو ملتے ہیں ہم آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔